أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفما نحن بمیتین کیا واقعی ہم مرنے والے نہیں ہیں الا موتتنا الاولی مگر ہماری پہلی موت وما نحن بمعذبین اور ہمیں عذاب نہیں کیا جائے گا ان ھذا لہو الفوز العظیم بلا شبہ یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے لمثل ھذا فلیعمل العاملون اس قسم کی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے دو دوستوں میں سے جو دوست جنت میں جائے گا وہ تعجب سے اور حیرانی سے اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ اب ہمیں کبھی موت نہیں آنے والی؟ صرف وہی موت جو ہم دنیا میں چکھ کر آئے ہیں وہی ایک موت تھی اور اب ہم کبھی مریں گے نہیں اور نہ ہی کبھی ہمیں عذاب کیا جائے گا۔ خوشی کی شدت اور حیرانی کی وجہ سے وہ یہ باتیں کرے گا کہ واقعی ایسا ہو چکا ہے کہ اب ہمیں کبھی دوبارہ موت نہیں آئے گی اور ہمیں کبھی اللہ تعالیٰ عذاب بھی نہیں دیں گے۔ تو پھر وہ کہے گا کہ یقیناً یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ کوئی انسان مرنے کے بعد جنت میں پہنچ جائے اور پھر وہاں نہ اس کو کبھی موت آئے اور نہ کبھی اللہ کی ناراضگی اس پر آئے بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی عیش و آرام کی زندگی پالے۔ تو اس سے بڑی کوئی کامیابی کائنات میں نہیں پائی جاتی۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اسی قسم کی کامیابی کے لیے کوشش کریں۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہمیں جنت کی پرواہ نہیں ہمیں جہنم کی پرواہ نہیں، وہ دراصل اللہ پاک کی ان آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ پاک کی جنت کو وہ اس کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ جنت اسی کو ملے گی جس پر اللہ راضی ہوگا اور اللہ کی رضا کے بغیر تو جنت ملے گی ہی نہیں۔ اب کسی خاتون کا یہ کہنا کہ میں جنت کو جلانے چلی ہوں اور جہنم کو بجھانے چلی ہوں، یہ بہت بڑی گستاخی اور اللہ پاک کے سامنے بہت بڑی ناجائز ضرورت کا اظہار ہے۔ جب اللہ پاک خود کہتا ہے کہ جنت کے لیے عمل کرو اور جنت کی دعا کرو اور دوزخ سے بچنے کی دعا کرو، تو یہ کہنا جی ہمیں تو جنت کی پرواہ نہیں ہمیں دوزخ کی پرواہ نہیں، یہ بہت بڑی نااہلی اور نالائقی ہے۔ اذالک خیر نزلا کیا یہ بہتر مہمان نوازی ہے ام شجرۃ الزقوم یا زقوم کا درخت انا جعلناها فتنة للظالمین یقیناً ہم نے اسے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے۔ انہا شجرۃ یقیناً وہ ایک ایسا درخت ہے تخرج فی اصل الجحیم
جو جہنم کی گہرائی میں پیدا ہوگا طلعها كأنه رؤوس الشياطين اس کے خوشے ایسے ہوں گے گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہیں۔ فرمایا کہ چیزوں کو ان کی ازداد سے پہچانا جاتا ہے۔ موازنہ کرو جنت کے میووں کا اور کفار کے کھانے کا، آپس میں موازنہ کرو جنت کے اہل جنت کے رہائش گاہوں کا اور کفار کے قید خانے کا آپس میں موازنہ کرو، اور جنت کے رہنے والوں کی بیویوں کا اور ان کی خوشیوں کا اور ان کی مسرتوں کا، جہنم کے رہنے والوں کے غم و اندوہ اور اذیت اور تکلیف سے موازنہ کرو، تمہیں ساری بات خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا جنت کے میوے اور جنت کی شراب اور دودھ کی نہریں اور پانی کی نہریں اور شہد کی نہریں وہ بہتر ہیں یا یہ زقوم کا درخت بہتر ہے؟ زقوم ایک ایسا پودا ہے، تھور کا پودا، جو صحرائی علاقوں کے قریب جو زمینیں ہیں ان میں پایا جاتا تھا، اور تہامہ کے علاقے میں بھی زقوم کے درخت پائے جاتے تھے۔ دنیا کا زقوم اور آخرت کا زقوم، ان میں کوئی مناسبت نہیں، یہ صرف نام کی حد تک مناسبت ہے، ورنہ کہاں جہنم کا زقوم اور کہاں دنیا کا تھور۔ زقوم کا ایک معنی بربری زبان میں کھجور اور مکھن بھی ہے، تو ابو جہل کھجور اور مکھن رکھ کے کہتا کہ آؤ بھائی آج ہم تم کو زقوم کھلائیں، تو اس طرح وہ جہنم کے اس درخت کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الدخان میں فرمایا ہے، آیت نمبر 43 سے لے کر 47 تک، فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، اور فرمایا کہ زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ گرم ہوگا، کھولتا ہوا ہوگا، اور جب پینے لگیں گے تو چہرے کی کھال جل کر گر جائے گی، اور جب وہ پیٹ میں جائے گا تو انتڑیاں جسم سے باہر آ جائیں گی کٹ کٹ کر۔ اور فرمایا کہ اگر جہنم کے زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو دنیا کے سارے کھانے بدمزہ ہو جائیں اور سارے پانی زہریلے ہو جائیں، دنیا کی معیشت تباہ و برباد ہو جائے اس کے ایک قطرے سے۔ اور فرمایا کہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، ان کا کھانا تھور کا درخت ہوگا جو نہ تو جسم کو طاقت دے گا اور نہ ہی بھوک مٹائے گا، بلکہ اس کے کھانے سے اور زیادہ جہنمی اذیت میں مبتلا ہو جائیں گے، اور یہ زقوم کا کھلانا یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہوگا۔ انا جعلناھا فتنۃ للظالمین، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ کفار مکہ ٹھٹھا اڑاتے اور مذاق کرتے کہ لو بھائی نئی بات سن لو، جہنم کی تہہ میں آگ کے درمیان درخت پیدا ہوگا،
کیسی باتیں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ درخت تو آگ تو درخت کو کھا جاتی ہے، تو آگ کے اندر درخت کیسے پیدا ہوگا؟ تو فرمایا اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ درخت میں ایسی خصوصیات رکھ دے کہ جو آگ کے ذریعے اس میں مزید بڑھوتری پیدا ہو اور اس میں مزید اضافہ ہو اور وہ آگ سے بڑھتا رہے. جیسے کہ جن پودوں کے اوپر پانی آ جاتا ہے وہ مر جاتے ہیں، لیکن سمندر کی تہہ میں اللہ پاک بے شمار پودے اور درخت پیدا کرتا ہے. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ جہنم کی تہہ میں بھی ایک ایسا درخت پیدا کر دے کہ جو آگ کے ذریعے ہی پرورش پاتا ہو. اور فرمایا طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے شیطانوں کے سروں کی طرح ہوں گے. شیطان کا سر کسی نے دیکھا نہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس کے خوشے انتہائی بدصورت، کریہ المنظر اور بد ذائقہ ہوں گے، اور آدمی ان کے تصور سے ہی آدمی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اور یہ جو تھور کا پودا ہے اس کو انڈیا میں ناگ پھن بھی کہتے ہیں، یعنی سانپ کے پھن کی طرح اس کے خوشے ہیں. تو فرمایا کہ یہ جو زقوم کا درخت ہے اس کے خوشے بھی شیطانوں کے سروں جیسے ہوں گے. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، تو یقیناً وہ اس میں سے کھانے والے ہیں. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر وہ اس سے پیٹوں کو بھرنے والے ہیں. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر یقیناً ان کے لیے اس پر کھولتے ہوئے پانی کی آمیزش ہوگی. ثم ان مرجعهم، پھر ان کا لوٹ کر جانا لإلی الجحیم، بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہوگا. فرمایا وہ کھانے کی چیز تو نہیں، نہ وہ کھانا چاہیں گے، لیکن وہ زبردستی ان کو کھلایا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ اسے کھاؤ اور اسے اپنے گلوں سے اتار کر پیٹ میں لے جاؤ. تو جب پیاس لگے گی اور پانی مانگیں گے تو ان کو جہنمیوں کے خون اور پیپ اور ان کے زخموں سے رسنے والا گندا پانی انتہائی کھولتا ہوا، ابلتا ہوا پینے کو دیا جائے گا. ثم ان مرجعهم الى الجحیم، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح جیل کے قیدیوں کو بیرکوں سے نکال کر کھانا دیا جاتا ہے مگر وہ ہوتے جیل کے اندر ہی ہیں، اور پھر کھانے کے بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ اب اپنی بیرکوں میں واپس چل جاؤ، اسی طرح جہنمیوں کو بھی جہنم کی آگ کے درمیان سے نکال کر یہ کھانا کھلایا جائے گا، زقوم کا اور کھولتے ہوئے خون اور پیپ کا. اور اس کے بعد انہیں کہا جائے گا کہ چلو اب اپنے ٹھکانے کی طرف واپس چلو اور آگ کے درمیان میں پہنچ کر اس آگ کو برداشت کرو. انہم الفوا آباءہم ضالین، بلا شبہ انہوں نے اپنے بڑوں کو بھٹکے ہوئے پایا. وَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، تو انہی کے نشانوں پر دوڑتے چلے جا رہے ہیں.
میں باپ دادے گمراہ تھے، انہوں نے ذرا نہیں سوچا کہ ہم ان کی گمراہی پر نہ چلیں بلکہ سیدھے راستے کو تلاش کریں۔ آنکھیں بند کر کے ان کے غلط راستے پر دوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور انہیں ہوش اس وقت آئے گا جب انہیں جہنم میں ڈال کر یہ تھور کا درخت اور گرم پانی کھولتا ہوا انہیں پلایا جائے گا۔ ترجمہ ایک بار، افما نحن بمیتین، کیا ہم واقعی مرنے والے نہیں ہیں؟ الا موتتنا الاولی، مگر ہماری وہی موت جو پہلے گزر چکی ہے۔ وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب بھی نہیں دیا جائے گا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بلا شبہ یقیناً یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اسی قسم کی کامیابی کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے۔ اذالک خیر نزلا، کیا یہ مہمان نوازی کے طور پر بہتر ہے؟ ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت۔ انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے اسے ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ انہا شجرۃ، بلا شبہ وہ ایک درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم، جو بھڑکتی ہوئی آگ کی گہرائی میں پیدا ہوگا۔ طلعها كأنه رؤوس الشياطين، اس کے خوشے ایسے ہیں گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہوں۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، تو یقیناً وہ اس میں سے کھانے والے ہیں۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، تو اسی سے وہ پیٹ بھرنے والے ہیں۔ ثم ان لهم عليها لشوبا من حمیم، پھر یقیناً ان کے لیے اس پر کھولتے ہوئے پانی کی آمیزش ہے۔ ثم ان مرجعهم، پھر ان کا لوٹ کر جانا، لَإِلَى الْجَحِيمِ، یقیناً جہنم کی طرف ہوگا۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، بلا شبہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بھٹکے ہوئے پایا۔ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ،
تو وہ انہی کے نشانات پر دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔